بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد ملک۔ آج کے پروگرام میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی داستان۔ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ایک بار کہا تھا، ہارورڈ میں گزرے ہوئے 4 سال میری زندگی کے حسین سال تھے، کیونکہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آئیں تو مصیبتوں نے ایسا گھیر لیا کہ شہادت کے وقت تک پیچھا نہ چھوڑا۔ لیکن محترمہ کی زندگی کئی اعتبار سے متاثر کن تھی۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں سندھ کے ممتاز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ 1969 سے 1973 تک ہارورڈ کے ریڈ کلیف کالج سے تقابلی حکومت کے مضمون میں BA کی ڈگری اعزاز کے ساتھ حاصل کی۔ 16 نومبر 1988 کو پاکستان میں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو 35 سال کی عمر میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ بی بی شہید کو 1993 میں بھی دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو باہمت، باصلاحیت، نڈر لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار بیوی اور محبت کرنے والی ماں بھی تھیں۔ اپنی تمام تر سیاسی مصروفیات کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شوہر کی 11 سالہ قید میں خبر گیری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور ہر حال میں پارٹی کو یکجا اور منظم رکھا۔ غرض محترمہ بے نظیر بھٹو تمام رشتوں میں خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بھی تھیں۔ 27 دسمبر 2007 جمعرات کا دن اور لیاقت باغ راولپنڈی کا تاریخی جلسہ۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے قائد بے نظیر بھٹو کا منتظر تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ پہنچیں تو ان کا عظیم الشان استقبال کیا گیا۔ لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر، جو ان کی زندگی کا آخری خطاب ثابت ہوا، وہ بھی یادگار تھی۔ اسی خطاب کے دوران انہوں نے کہا، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خطاب ختم کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسٹیج سے اتر کر اپنی گاڑی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اچانک محترمہ کی واپسی کا روٹ پلان بدل گیا۔ محترمہ کی گاڑی کو گوال منڈی روڈ سے واپس لے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، جسے بدل کر ان کی گاڑی مری روڈ کی جانب موڑ دی گئی۔ یہ روٹ پلان کس نے چینج کیا، اس کا علم آج بھی نہیں ہو سکا۔ جلسہ گاہ سے جائے شہادت تک محترمہ کی گاڑی 10 منٹ میں پہنچی۔ اس جگہ 100 سے 150 تک افراد موجود تھے، جو محترمہ کی گاڑی کے سامنے آ کر نعرے بلند کرنے لگے۔ اچانک محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی کے سن روف سے باہر نکل آئیں۔ شدید سیکورٹی خدشات کے باوجود گاڑی سے باہر کیوں آئیں، یہ گتھی بھی آج تک سلجھ نہیں سکی۔ اتنی دیر میں اچانک فائرنگ کی آواز آئی اور محترمہ اپنی گاڑی میں گر گئیں۔ اس کے بعد دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ محترمہ کی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے۔ ڈرائیور محترمہ کو مری روڈ سے لے کر اسپتال پہنچ گیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ بھٹو خاندان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو، ان میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا۔ یہ سب 50 سال سے کم عمر یا اس کے لگ بھگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آج یہ سب گڑی خدا بخش کے اپنے آبائی قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس خاندان کو اپنی مختصر زندگی میں بہت کم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ 27 دسمبر 2020، 13 سال بعد محترمہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور بھٹو خاندان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لازوال قربانیوں کو عوام کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گی۔